یہ ایک مختصر سی ڈسکشن ہے آپ کے ساتھ، اور میں ابھی وقتاً فوقتاً یہ ابھی چند دن کروں گا آپ سے، جب تک کہ ہمارا پراپر سیشن شروع نہیں ہو جاتا. تو میں تھوڑا سا آپ کی اویئرنیس کے لیے اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کرنے جا رہے ہیں. مین ریزن کیا ہے کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں یا اس ایکٹیویٹی کا حصہ بن رہا ہوں؟ دو چیزیں مین یہاں پہ. ایک یہ کہ looking at the number of students, or you may say the looking at the number of candidates of lecturer mathematics and at the number of seats. اگر بائز کی طرف دیکھا جائے تو پھر شاید لیس دین 100 یا 25-30 سیٹس ہیں جسٹ وہاں آپ کے پاس لیکچرر کی. فیمیل سائڈ پہ البتہ 100 سیٹس ہیں. لیکن جب آپ نمبر آف ایپلیکینٹ اور نمبر آف پوسٹ دیکھتے ہیں نا، تو پھر آپ اگر ایک چلے جائیں آپ کے کتنے پرسنٹیج میں اگر چلے جائیں کہ 15,000 نے اگر 100 سیٹس پہ اپلائی کیا ہے، تو وہ سیٹس 1% بھی کور نہیں کرتی ان لوگوں کا. تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی طرح یعنی خدا نخواستہ آپ اگر فرض کرو لیکچرر میں نہیں ہوتے، اسی طرح آپ وائس کی سائڈ پہ بھی دیکھ لیں کہ وہ 1% بھی نہیں بنتے جو لوگ ایڈجسٹ ہوں گے لیکچرر میں. پھر اگر میں اپنی کلاس فیلوز، اپنے مطلب کلاس فیلوز، جونیئرز اور اس دور کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اگر، تو مجھے پھر وہاں سے بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ میرے کلاس فیلوز میں، سینئر جونیئرز میں کتنے لوگ لیکچرر بنے اور باقی کہاں گئے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میکسیمم لوگ یہ جو ایجوکیٹر جابز ہیں، جو گورنمنٹ سکولز کی، پنجاب گورنمنٹ سکول کی جو جابز ہیں، اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اور یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. ایج فیکٹر بھی آپ کا سیو ہو جاتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ جاب ہو جاتی ہے. 7 سال لوگ لیکچرر کی اور باقی دیگر جابس کی ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بار انہیں گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایج سیو ہو جاتی ہے، وہ ایج فیکٹر اور ایک پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر سے کام کرنے سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. سیم واز دا کیس 2010 میں جب میں نے اپنا ایم ایس سی میتھمیٹکس ختم کیا. ساتھ ہی 11 میں جابز آئی، ایجوکیٹر کی بھی اور کالج لائن میں لیکچر کی بھی اور یونیورسٹیز کی بھی. یونیورسٹی آف سرگودا کی جاب ہو سکتا ہے. تو میں نے تینوں جگہ اپلائی کیا یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں، میرے ایک بار گورنمنٹ جاب میں ایڈجسٹ ہونا چاہ رہا تھا. میں نے کہا میں تینوں جگہ اپلائی کرتا ہوں، جہاں میری قسمت ہوئی وہاں ہو جائے گی. اور وہ کیونکہ میرے لیے اینڈ تو نہیں ہوگا، لیکن چلو کہیں سے سٹارٹ تو لینا ہی تھا. جو ہی جلدی سے اب ایک پاؤں رکھوں گا اور اگلے اسکیل یا اگلی سیڑھی کی کوشش کروں گا. پھر تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ایس ایس سی 16 میں اپلائی کیا ہوا تھا. وہاں میری فرسٹ پوزیشن بنی میرٹ میں، اور مجھے چوائس دی گئی. میں اپنے چوائس کے اسٹیشن پہ میرے آرڈر ہو گئے. بیفور جوائننگ، کیونکہ میں نے لیکچرشپ کا بھی ٹیسٹ وہاں پہ دیا ہوا تھا، تو بیفور ایجوکیٹر جاب میں جوائن کروں مجھے ساتھ ہی میرے آرڈرز ہو گئے لیکچرر کے سلیکشن کے. تو میں نے پھر چپ کر کے وہ لیکچرر والی جاب جو ہے نا وہ جوائن کر لی. اور مین وائل میرا یونیورسٹی کے اندر بھی انٹرویو آ گیا. کسی وجہ سے میں انٹرویو میں اپیئر نہیں ہوا، لہٰذا وہ چانس میرا ختم ہو گیا اور میں نے اس کی کوشش نہیں کی. اور اس کے بعد میں پنجاب گورنمنٹ میں ایز اے لیکچرر میں نے جوائن کر لیا. ادروائز ہو سکتا ہے میں 16 میں جوائن کر لیتا اسکول سائڈ پہ. لیکن بہرحال پھر میں نے اپنے کلاس فیلوز اور جونیئرس کو دیکھا کہ بڑی تعداد میں وہ ایڈجسٹ، کیونکہ اس کی نمبر آف پوسٹ بہت ہیں. لک ایٹ دا نمبر آف اسکولز اینڈ لک ایٹ دا نمبر آف کالجز. اسکولز کی تعداد، کالجز کی تعداد کو دیکھیں آپ تو یہ کئی گنا زیادہ ہے اسکولز کی تعداد. اس لیے بہت سارے لوگ اسکولز میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا 2012 میں جب ایجوکیٹر کی جابز آئی، اس وقت سیٹوں کے نام کچھ اور تھے. کمپیوٹر کی الگ تھی، میتھ کی الگ تھی، فزکس کی الگ تھی، بایو کیمسٹری کی الگ تھی. نیچے آ کے پھر سائنس آرٹس کی سیٹیں، کمپیوٹر کی سیٹیں، پھر اس سے نیچے اسی طرح سائنس آرٹس کمپیوٹر، یہ کلاسیفیکیشن تھی. وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی. 2012 میں تو آپ جانے کہ اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں تھا اس کا کہ ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے، انٹرویو کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی جاب جسٹ آپ کے میرٹ پہ تھی، مارکس پہ تھی. یعنی کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں تھا جس کو پاس کرنا تھا. جسٹ کیا ہوا، آپ ایک مارکس پہ ہمارا ایک میرٹ بن گیا. اس کے بعد انٹرویو ہو گیا، فائنل سلیکشن ہو گئی. اس کے بعد پھر محکمے نے ٹیسٹ رکھا، ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہوا. ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد انٹرویو، پھر اس کے بعد سلیکشن. اسی طرح اس میں ریسٹرکشنز بھی آتی ہیں کہ آپ اپنی تحصیل میں اپلائی کر سکتے ہیں، تحصیل سے باہر نہیں کر سکتے.
پھر کبھی وہ لوگ کر دیتے ہیں کہ آپ تحصیل سے باہر کر سکتے ہیں لیکن اپنی تحصیل میں کریں گے تو آپ کو ایکسٹرا مارکس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چینجز آتی گئی. ٹھیک ہے, بہرحال وہ بھی کبھی میں آپ سے ساری شیئر کر دوں گا, ساری ایڈورٹیزمنٹس کے 2012 سے لے کے اب تک اس میں کیا تبدیلی آتی رہی ہے سلیکشن پروسیس میں, اور کون کون سی ٹیسٹنگ سروسز, مثال کے طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, پھر این ٹی ایس نے ٹیسٹ لیے اس کے, پھر ریسنٹلی جو سلیکشنز ہوئی وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوئی. تو میں ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں ایک ایڈورٹیزمنٹ پہ جو آج کی ڈسکشن میں ہے. جنگ اور دا نیشن نیوز پیپر پہ 2019 میں جب جابز آئی 2019 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی, اور یہ چند ایریاز میں تھی, مری اور راول پنڈی کی, تو یہ پی پی ایس سی کے تھرو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ٹیسٹ انٹرویو پی پی ایس سی کا پروسیجر آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ ریسنٹلی موسٹلی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو لیکچر میتھمیٹکس کی تیاری کر رہے ہیں اور پی پی ایس سی کے تھرو وہ ٹیسٹ ہوگا. تو آپ نے میرا ایک لیکچر دیکھا ہوگا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو میرٹ ہے, اکیڈیمک میرٹ, وہ کیسے بنتا ہے. وہ اپنا میٹرک سے لے کے ایم ایس سی یعنی ماسٹرز تک کی جو ڈگریز ہوتی ہیں ان میں سے اس کا ٹوٹل ویٹیج آپ کو پتا ہے 40 ہوتا ہے. ہمارا ایک کیلکولیٹر بھی ہے جو آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے کہ 40 میں سے آپ کے کتنے نمبر ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیم اگر پی پی ایس سی کے تھرو ایجوکیٹر کی جابز آ رہی ہیں جیسے کہ یہ آئی تھی 19 میں, جو لاسٹ آئی تھی وہ پی پی ایس سی کے تھرو آئی تھی, تو اس میں تو وہی کرائٹیریا ہے, اکیڈیمک میرٹ آپ کا 40 ہے, 10 ریزرو مارکس ہیں اس کے لیے جو دوران سروس فوت ہوتا ہے اس کے بچوں اگر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کلیم کرتے ہیں پی پی ایس سی میں تو انہیں مل جاتے ہیں. اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کی اسی طرح 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آگے میرٹ میں اس کا ہاف کر کے کاؤنٹ کیا جاتا ہے, جیسے اگر آپ کے 100 میں سے 80 نمبر ہیں تو آپ کا وہاں پہ 50 میں سے 40 لکھے جائیں گے. تو یہ تو ہو گیا پہلے 100 نمبر, جس میں اکیڈیمکس, اس میں وہ ریزرو مارکس, اور جس میں ٹیسٹ کے مارکس, اور پھر اگلے 100 آپ کو پتا ہے جب خوش قسمتی آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو پورے 100 نمبر انٹرویو میں ہوتے ہیں. تو جو آپ کو میں نے پروسیجر سمجھایا نا میرٹ مارک ڈسٹریبیوشن لیکچرر کی, وہی میرٹ مارک ڈسٹریبیوشن یہاں پہ ہے ایجوکیٹر جابس کی. ٹھیک ہے, تو اگر پی پی ایس سی کے تھرو ہوتی ہے تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں. آج اس ڈسکشن میں جسٹ ایک آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے کوشچن کیے. میں ریسنٹلی جو جابز آئی تھی اس کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسکول میں جو آپ کی ٹیچنگ کی جابز آئیں گی ان کے ٹائٹل کیا کیا ہوں گے, آپ کس کیٹیگری میں جائیں گے, اس کا سلیبس کیا ہوگا, اس کی تیاری کیا ہوگی. میں اگر آپ کی کلاسز سٹارٹ کرا رہا ہوں تو اس کی تیاری میں کیسے آپ کو کراؤں گا, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں اس وقت ایوز اور ہیڈ مسٹریس کی جابس کو فی الحال سائڈ پہ کر رہا ہوں. جسٹ فی الحال آپ کو میں ٹیچنگ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, ٹیچنگ جابس کی طرف. ایوز ہیڈ مسٹریس اور پی ایم ایس اور سی ایس ایس کا میرا ایک پلان ہے, اس کی پریپریشن کا ایک ٹیم ہے پوری ہماری جو آلریڈی فزیکل کلاسز لے رہی ہے. ہو سکتا ہے میں وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے اور ہم آن لائن وہ ان فیوچر یا ان نیئر فیوچر ہی کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن پہلا میرا فوکس اور میرا کنسرن اور میرا انٹرسٹ اس میں ہے, جس میں میرے اپنے میکسیمم کلاس فیلوز ایڈجسٹ ہوئے تھے, وہ ہے یہ جابس. اچھا, اب میں آپ ون بائی ون جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ان میں سے چند باتوں کی طرف آ رہا ہوں اس ایڈورٹیزمنٹ کی مدد سے. میں یہاں اپنی سلائیڈز یا وہ چیزیں سامنے نہیں رکھ رہا, آپ کو میں ڈائریکٹلی لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو نیوز پیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں. اسے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے, یعنی پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اپنی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا سہارا لیا. ٹھیک ہے, آگے سیٹس وہ آپ کو پتہ ہے, اس میں مائنورٹی کوٹا بھی ہوتا ہے, ڈسیبل کوٹا بھی ہوتا ہے, اوپن میرٹ ہوتا ہے, سیٹس آ جاتی ہے. میں آپ کو لے چلتا ہوں آپ کے سبجیکٹ کے حساب سے اس کیٹیگری پہ جہاں آپ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دس پارٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. Qualification and syllabus for written test for the post of ESC Science BPS 14. ٹھیک ہے, یہ پہلی پوسٹ ہے. سب سے کم جو اسکیل ہے نا اسکول میں ٹیچنگ کا وہ یہ ہے 14. اس کا نام ہے ESE ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر. اس کی کیٹیگری ہے سائنس آرٹس کمپیوٹر. ٹھیک ہے, تو آپ لائی کرتے ہیں سائنس کی کیٹیگری میں. بی پی ایس بیسک پے اسکیل پہلے اس کا 9 ہوتا تھا, اب اس کا اسکیل اس وقت 14 ہے. اس کے بعد ہے SESC سائنس, اس کا اسکیل 15 ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ ESC جو ہے یہ پرائمری اسکول میں بھرتی کیا جاتا ہے, SCSC جو ہے یہ مڈل اسکول میں بھرتی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہائی اسکول ٹیچر جو ہے SSE سینئر اسکول ایجوکیٹر. SSC یہ ہے جی سائنس, اس کی بھی کیٹیگری ہے سائنس آرٹس کمپیوٹر سائنس ریبک اور ڈفرینٹ کیٹیگری. خیر آپ اس میں لائی کرتے ہیں.
تو یہ 3 نام یاد رکھ لیں اپنے لیے، ESC 14، SCSC 15 اسکیل اور SCSC سائنس 16 اسکیل. ٹھیک ہے. اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ان ساروں کے لیے سیم کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. یعنی ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہے، یا BS کیا ہوا ہے، یا BS آنر 4 سالہ کیا ہوا ہے، یعنی 16 ایئر ایجوکیشن اگر آپ نے مکمل کر لی ہے، خواہ آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہی کیوں نہ ہو، لیکن تھرڈ ڈویژن الاؤ نہیں ہوتی. سبجیکٹ کون کون سے، کس کس سبجیکٹ کا بندہ BS یا MSc اس میں شامل ہو سکتا ہے اس دوڑ میں؟ ESC، SCSC اور SSC. فزکس، جس کا ماسٹرز یا BS فزکس میں ہو، جس کا ماسٹرز یا BS کیمسٹری میں ہو، باٹنی میں ہو، زوالوجی میں ہو، بایولوجی میں ہو، میتھمیٹکس میں ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کیٹیگری، سائنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کمپیوٹر کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. ٹھیک ہے. انگلش والے وہ آرٹس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سبجیکٹ، آپ کا ماسٹرز اگر ان سبجیکٹس میں ہے تو آپ یہ اوپر تینوں سیٹوں کے لیے آئیں. اینڈ دیئر ریلیونٹ برانچز، اور ان کی برانچز اگر وہ ریکگنائزڈ کسی ادارے سے ہیں اور HSC کی آؤٹ لائن کو فالو کر رہے ہیں. یہ ان سینس فرض کریں آپ کی ڈگری پہ لکھا جاتا ہے اپلائیڈ میتھمیٹکس، تو وہ بھی اسی میں کنسیڈر ہوگا. یہ ادروائز اگر وہ میتھمیٹکس میں اس پہ لکھا ہوا کلیئرلی، تو پھر ایکویلنس سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کرانا پڑتا ہے کہ آپ کا جو ماسٹرز ہے وہ ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ کے ماسٹرز کے ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ سارے برابر ہیں، ایجوکیٹرز سائنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پروفیشنل کوالیفیکیشن، یہاں بھی یہ اس کی کوئی کمپلشن نہیں ہے. جسٹ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈگریز ہے نا، B.Ed ہو گیا، BS.Ed ہو گیا، M.Ed ہو گیا، MS.Ed ہو گیا، ADE ہو گیا، اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے ماسٹرز کے برابر ہے. یہ الگ کیٹیگری ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن کی. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک جو اب تک کی بھرتی ہوئی ہے ایجوکیٹر کی، اس میں یہ کمپلشن نہیں ہے. B.Ed M.Ed اب تک کی جتنی بھرتی ہوئی ہیں اس میں کوئی کمپلشن نہیں. وہ آپ کو ایک پریسکرائب ٹائم دیتے ہیں سلیکشن اور جوائننگ کے بعد، کہ اب کیونکہ آپ کی جاب ہو گئی ہے تو آپ ود ان 2 ایئر یا ود ان 3 ایئر، 3 ایئر عام طور پہ ہوتا ہے، آپ 3 سال کے اندر اندر اپنا B.Ed کر لیں. ٹھیک ہے. یہ وہ کنڈیشن لگاتے ہیں. لیکن اپلائی کرتے ہوئے اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کا B.Ed ہو تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ESC یا SCSC یا SSC کے لیے. اچھا. اس کے بعد آگے آ گیا سلیبس فار ریٹن ٹیسٹ. جیسے آپ لیکچرر کے 100 مارکس کی تیاری کر رہے ہیں نا، MCQ ٹائپ وتھ نیگیٹو مارکنگ، 90 منٹس ڈیوریشن، اسی طرح کا پیپر ہوگا. 1 پیپر MCQ ٹائپ. ریٹن ٹیسٹ کو پتا ہے PPSC کا جو 1 پیپر ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پیپر ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک. وہ PMS یا باقی پیپر میں آپ کو پتا ہے زیادہ پیپر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی پیپر ہوتا ہے، MCQ ٹائپ ہوتا ہے، 100 مارکس کا ہوتا ہے، 90 منٹ ہوتے ہیں، اور نیگیٹو مارکنگ اس میں ہوتی ہے. اس کا جو لاسٹ ایگزام PPSC نے لیا ایجوکیٹر کے لیے، اس کے 2 حصے تھے، ٹیسٹ کے 2 حصے تھے، 50 نمبر کے 2 پارٹ تھے، 50% کے. پہلا جو پارٹ تھا اس میں آپ کی کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کوشچن تھے، اور وہ کوشچن صرف میتھمیٹکس کے نہیں تھے بلکہ مکس تھے. جیسے کہ فزکس بھی تھے اس میں، کیمسٹری بھی ہے اس میں، باٹنی بھی ہے اس میں، زوالوجی بھی ہے اس میں، بایولوجی بھی ہے اس میں، میتھمیٹکس بھی ہے اس میں. 50% کوشچن یہاں سے آئے تھے. اب اس میں کیونکہ یہ سائنس کیٹیگری ہے، اس میں خالی میتھ والے تو ہوتے نہیں، فزکس والے بھی ہیں، باٹنی والے بھی ہیں، زوالوجی والے بھی ہیں، سارے لوگ اس میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں میں اپنے ساتھ ایک پروفیسر ہیں میرے ساتھ باٹنی زوالوجی کے، باٹنی زوالوجی اور بایولوجی وہ کور کریں گے یہاں پہ. اسی طرح ایک پروفیسر ہیں کیمسٹری کے، وہ کیمسٹری کے ساتھ ایوری ڈے سائنس کو لے کے چلے گے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ تو ہو گیا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ. 50 MCQs یہاں سے آئیں گے، یہاں سے آئے تھے 2019 میں جب یہ جاب. بقیہ 50% کیا ہے؟ وہ جنرل نالج ہے. اب جنرل نالج ایک بڑا واسٹ قسم کا ایریا ہے. جنرل نالج کے اندر اٹ سیلف آگے برانچز ہیں. یعنی جنرل نالج کی ایک کیٹیگری ہے پاکستان اسٹڈیز. یہ بھی کوئی چھوٹی کیٹیگری نہیں. پاکستان اسٹڈیز کے بعد پھر کرنٹ افیئرس، جس میں ورلڈ افیئرز ابھی آ جاتے ہیں، اور اس میں پاکستان افیئرز بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک ہے. یا ایتھکس آ جاتا ہے نان مسلمس کے لیے. اس کے بعد جغرافی، یہ ایک بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے جنرل نالج میں. اس کے بعد بیسک میتھمیٹکس. یہ میتھمیٹکس کا پورشن آپ کا میں کور کروں گا، جیسے آپ کا ویسے MSc کا پورشن کور کر رہا ہوں میں، ایسی اس جاب کے لیے آپ کا میں بیسک میتھمیٹکس کا پورشن بھی کور کروں گا، جس میں ہم O لیولز میتھمیٹکس اور اسی طرح PTB کی جو 6 7 8 کے وہ آلریڈی وہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں. یا اس میں ہم اس کے ساتھ ہم کریں گے 9th کلاس کا جو 9th 10th کا آرٹس کا میتھمیٹکس ہے وہ O لیولز 6 7 8 کا میتھمیٹکس، اور بزنس میتھمیٹکس جو ICOM BCOM والے پڑھتے ہیں بزنس میتھمیٹکس، وہ اس میں ہم کور کرتے ہیں. اس کے بعد انگلش ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے الگ ٹیچر اس میں ہوتے ہیں. اردو ہے. ایوری ڈے سائنس یوزلی
کیمسٹری اور بایو والے لوگ کرواتے ہیں اینڈ کمپیوٹر سائنس. یہ سارے سبجیکٹس ملتے ہیں جب, تو آپ کا جنرل نالج کا پورشن بنتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس وقت اپنے ساتھ 2 لوگوں کو ہائر کر رہا ہوں. انیشیلی جو ہائر کر رہا ہوں وہ پاکستان اسٹڈیز, کرنٹ افیئرس اور جغرافی, اس کے لیے ہائر کر رہا ہوں. بعد میں کمپیوٹر سائنس کے لیے ایک منتھ کے لیے بندہ ہائر کروں گا, لیکن جنرل نالج کا بندہ ہمارا مسلسل ہمارے ساتھ چلے گا جتنا عرصہ ہم چلاتے ہیں اس کورس کو. ٹھیک ہے, اسی طرح سائنسز میں 2 سے 3 لوگ مل کے یہ عام طور پہ کرتے ہیں. یعنی وی ول اسٹارٹ ود میتھمیٹکس اینڈ فزکس, جو کہ میں کور کروں گا, اس کے ساتھ میں بیسک میتھمیٹکس کو چلاؤں گا, اور اسی طرح جو بایو کیمسٹری کے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں وہ ساتھ ایوری ڈے سائنس کریں گے, اور اسی طرح جنرل نالج کا جو ہے وہ یہ کرے گا. یعنی اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سائنسز کے 2 لوگ اور جنرل نالج کے سیکشن کے لیے 2 لوگ, تو یہ 4 لوگوں کی ایک ٹیم اگر کام کرتی ہے بیک وقت, جو کہ ہائیلی پیڈ ہوتی ہے. یعنی اسے پے کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک لمبے عرصے یا کم از کم 6 منتھس کے لیے اگر میں اس پلان کو لے کے چل رہا ہوں تو یہ مجھے کافی کاسٹلی پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ 2 لوگ اپنا اس کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کوشچنس کے لیے ہائر کیے جائیں, اور 2 لوگ جنرل نالج اینڈ ادر ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں ان کے لیے ہائرنگ کی جائے. اور یہ کم از کم ڈیلی 2 لیکچر آپ کے ہوں. یعنی 4 لوگ ہیں تو وہ 3 دن ڈیوائڈ کر کے 2 گھنٹے آپ کے لیکچرز ہوں, تب ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے کور کر. یا ہم اپنا دورانیہ بڑھا لیتے ہیں, کیونکہ لوگ یوزلی ایجوکیٹر کی تیاری کراتے ہیں 3 ماہ کے اندر, اور 10 سے 15 ہزار وہ فیس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی 1 گھنٹہ ہی ڈیلی کلاس رات کی لگاتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کم از کم اس کو 6 مہینے کے لیے لے جاؤں, کیونکہ اب وی آر لکی انف کہ ابھی ہمارے جلدی نہیں ہے, ابھی ٹیسٹ نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو میرا سٹائل پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رجسٹر کر کے 3 مہینے بعد فارغ کرنے لگا ہوں, بلکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی سلیکشن تک کوشش کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا اس پروجیکٹ میں. جو بھی پروجیکٹ آپ میرے ساتھ چلاتے ہیں, میری ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک پرم طریقے سے آپ کے ساتھ, یعنی ابھی رش نہیں ہے, ابھی کوئی جاب نہیں آئی, ابھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں آئی, اور سکون سے آپ لوگ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. ابھی جسٹ لائک لاسٹ ایئر ہم نے لیکچر کی تیاری شروع کی تھی. وہ پرانے اسٹوڈنٹس میرے جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں تھی پرواہ کہ جاب آئی ہے نہیں آئی, کب آئے گی, چاہے 3 سال بعد آئے, ہم نے یہ بھی نہیں تھا سوچا. آئی ایم ویری تھینک فل کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہے اس وقت. رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے شروع کیا تھا, اور بڑی گرمی بھی تھی, روزے بھی تھے, رات کو پھر بھی وہ لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہے, اور بڑے اچھے جوش جذبے کے ساتھ کیا, اور کوئی پریشر نہیں لیا ہم نے کہ پیپر ہیں نہیں ہے, اور بڑے سکون سے ہم نے آغاز کیا. اور اس وقت بھی مجھے پوری امید ہے کہ اس میں کافی لوگ اس وقت یہاں پہ ہیں میرے اس زوم لیکچر میں, اور وہ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی جلدی نہیں ان کے معاملے میں ہوئی کہ 3 مہینے بعد میں ختم کر دوں سیشن یا انہیں فارغ کر دوں. یہی سیم جذبات میرے اس وقت ایجوکیٹرز کے لیے بھی ہیں جو میرے ساتھ یہاں پہ جوائن کریں گے, اسپیشلی یہ وہ پہلا بیچ جو ابھی شروع کریں گے میرے ساتھ لوگ. میری خواہش ہوگی کہ میں انہیں جب بھی جابز آئیں, چاہے 6 مہینے بعد آ جائیں, چاہے سال بعد آ جائیں, انہیں دوبارہ کہیں پہ کوئی پیڈ یا کسی کی ضرورت نہ ہو. پھر یہ میرا ارادہ اور خواہش ہے کہ ایسا ہو. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ایسا ہو. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا سلیبس, جاب کیٹیگریز. ایک اور کوشچن میں ابھی آپ کا دور کر دیتا ہوں. آپ پوچھتے ہیں مجھ سے ایج کے بارے میں, ایج لیمٹس کے بارے میں, تو میں آپ کو یہیں سے ایج لیمٹس دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایج لیمٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, زبانی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن میں نے انتخاب یہ کیا تھا کہ میں آپ کو جو بھی انفارمیشن دیتا ہوں وہ آن دا بیسس آف سم ایڈورٹیزمنٹ دوں, تاکہ آپ کلیئرلی وہاں سے اسے دیکھیں, اور کہ یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اس وقت کوئی کسی قسم کی یہ سلائڈز نہیں ہے کہ سلائڈ بنا کے آپ کو دکھائی ہوں. یہ ایز اٹ از, جیسے یہ نیوز پیپر میں آیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں اس وقت یہاں سے یہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت. آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا یہ ایج اور جینڈر, ڈومیسائل, پلیس آف پوسٹنگ, امپورٹنٹ نوٹس, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اس وقت میرا جو کنسرن ہے وہ جسٹ یہ ہے ایج لیمٹس کیا ہیں. میل کے لیے 20 منیمم ہے, اور ایج ریلیکسیشن کر کے 35 میکسیمم ہے. 20 to 35 فار آل 3 جابس, ای ایس سی, ایس سی ایس سی یا ایس ایس سی, تینوں کے لیے 20 سے 35 یہ ایج لیمٹس ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میل کے لیے منیمم 20 اور میکسیمم 35. ہاں, اگر کوئی پہلے سے ان سروس ہے, یعنی ای ایس سی کی جاب کر رہا ہے, اس نے ایس ایس سی کے لیے یا ایس سی ایس سی کے کر رہا ہے, ایس ایس سی کے نیکسٹ اسکیل کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. وہ ان سروس جو ہوتا ہے اس کی وہی ایج کاؤنٹ ہوتی ہے جس ایج پہ اس کی سروس شروع ہوئی تھی. اور فیمیل کے لیے منیمم 20 اور میکسیمم ہے 38.
میل کے لیے میکسیمم ایج لمٹ 35، فیمیل 38 تک اپلائی کر سکتی ہیں، اور اگر ان کی بھی گورنمنٹ سروس آلریڈی ہے تو پھر ایج فیکٹر کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایج لمٹس ہیں، سلیبس ہے، جابس ہیں، اور میرا ایک پلان ہے جو آپ کو دیے. کیوریز میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو آ رہی ہیں فیس کے بارے میں آ رہی ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں. یہ ایج ریلیکسیشن کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ دیکھیں ایج ریلیکسیشن یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ایج آپ کی 5 سال ریلیکسیشن ملا کے میل کی میکسیمم 35 بنی ہے، اس میں 5 ایئر ریلیکسیشن ملا کے ہے، اور فیمیل کی 38 بنی ہے 8 ایئر ایج ریلیکسیشن ملا کے. ٹھیک ہے، لیکچرر کی نہیں ہے یہ لیکچرر کی آپ کو پتہ ہے مختلف ہے، یہ ایجوکیٹر کی ایج لمٹ ہے، اس کی کام ہے لیکچرر. ٹھیک ہے، اور باقی نمبر آف چانسز کی بات جہاں تک ہے، وہ ہر جاب کے الگ 3 چانس ہوتے ہیں. لیکچرر کے لیے الگ 3 ہے، ای ایس سی کے لیے الگ 3، ایس ایس سی کے لیے الگ 3، اس طرح کر کے وہ الگ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی رہ گئی آپ کی فیس کی بات. تو فیس میں نے اس وقت جو آپ کی تجویز کی ہے نا ایک فیس، وہ میں نے تجویز کی ہے ایک منیمم فیس بنا کے اپنی طرف سے 5,000. جسٹ میں نے پہلے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس وقت لوگ 3 مہینے کا سیشن چلا رہے ہیں ایجوکیٹر کی تیاری کا، یا ہو سکتا ہے کوئی اس سے زیادہ چلا رہا ہو. جو مجھے پتا چلا ہے اس وقت وہ 3 مہینے کا سیشن چلا رہا ہے، اور روزانہ رات عام طور پہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور وہ 10,000 چارج کر رہے ہیں اس کا. اور مجھے نہیں پتا کہ 3 مہینوں کے بعد وہ آپ سے سلام دعا لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے، مجھے اس بارے میں آئیڈیا نہیں. لیکن جو میری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا سیشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان کی طرف سے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی رہ گئی یہ فیس. پھر آپ دوبارہ فیس کا پوچھ رہے ہیں کب کرانی ہے. تو میں نے آپ کو یہ ویک دیے ہوئے ہے، جو گروپ میں نے اناؤنس کیا ہے ابھی، اس میں نے ایک سہولت، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ میں نے ایک کال دی ہے کہ اس کی فیس 5,000 میں نے رکھی ہے، میں آپ کا رسپانس دیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے اپنی یہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی، نہ کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، جسٹ دس از لمیٹڈ ٹو مائی اسٹوڈنٹس. اور انہیں میں نے ایک سہولت بھی دی ہے کہ جو اس کال پہ رجسٹریشن کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہائرنگ کرنی ہے اپنے ساتھ ویل ان ٹائم، جو سائنسز کے بندے بھی، اور ادھر سے کرنٹ افیئرز اور یہ جنرل نالج کے لیے مجھے ہائرنگ کرنی ہے ساتھ اپنے. صاف ظاہر ہے اس کا بھی سارے بندوبست کرنا ہے میں نے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ لوں، اور بڑا اچھا رسپانس ہے 2 دنوں میں، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا گروپ بن جائے گا. پھر بھی میں سنڈے تک ویٹ کر لوں گا. جو ان گروپس کے اندر لوگ آئے تھے اس کمٹمنٹ پہ کہ بھئی ہم لازمی طور پہ آپ کا سیشن جوائن کریں گے، ان کا کیا رسپانس آتا ہے مجھے. اور اگر ایک اچھا رسپانس آتا ہے تو پھر میری بات آلریڈی ہو چکی ہے جنرل نالج کے ٹیچر سے، تو پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ 1 رمضان سے ہم شروع کر دیں. اس کا فائدہ 1 رمضان سے شروع کرنے کا یہ ہوگا کہ یعنی اس سے پہلے آپ یعنی 1 رمضان تک یہ میری سہولت آپ کے پاس ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 5,000 سبمٹ کروا کے رجسٹر اگر ہوتے ہیں تو یو ہیو لائف ٹائم ممبرشپ. جسٹ لائک جیسے میرے پرانے اسٹوڈنٹ اس وقت ہیں جنہیں سال پہلے لیکچرر میں بیچ میں میرے ساتھ جوائن کیا تھا، ان سے میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یو ول گیٹ لائف ٹائم ممبرشپ اینڈ دے آر لائف ٹائم ممبر آف مائی لیکچرر کلاسز. وہ اس کے بعد کہ میری تمام کلاسز اور تمام ایکٹیویٹیز کا فری آف کاسٹ حصہ بن رہے ہیں. تقریباً سال یا اس سے اوپر بعض بچوں کو ہو گیا یہاں پہ. سیم از دا اپرچونٹی اونلی فار یو، ناٹ فار ادرز، کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو میرے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی. تو اس وقت آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں آپ کو یہ سہولت دے رہا ہوں کہ اگر آپ اسی ویک میں اپنی فیس جمع کرواتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے رسپانس کی فوری پتہ کرنا ہے کہ بھئی کیا رسپانس ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو آپ کی مجبوریاں صاف ظاہر ہوں گی کہ آپ پے نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن میرے پاس اور کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے آپ کا رسپانس چیک کرنے کا. اس میں نے ایک آپ کو بینیفٹ دیا لائف ٹائم ممبرشپ کا. اور ان لوگوں کے لیے میں نے گنجائش رکھی ہے جو اگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فیس کے بندوبست نہیں ہوتا ہے اس کا بھی، تو پھر میں نے اس کا یہ آپشن رکھا ہے کہ چلیں آپ میری تسلی کے لیے 5,000 کے بجائے جسٹ 2,000 جمع کروائیں، تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ یو آر انٹرسٹڈ، تاکہ میرے پاس ایک ایکچوئل اسٹینڈ تو نکل آئے کہ جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے. کیونکہ میں نے 5 منتھس کی ہائرنگ کرنی ہے. کیمسٹری کا بندہ بھی میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ میں کیمسٹری کے لیے الگ بندہ ہائر کرنا چاہتا ہوں، بیولوجی کے لیے الگ بندہ ہائر کرنا چاہتا ہوں، جنرل نالج کے لیے الگ بندہ ہائر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کرنا چاہتا ہوں. 2,000 کر کے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، پھر آپ کا 3,000 ریمیننگ رہ جائے گا. جب پراپر سیشن شروع ہو جائے گا پھر اس ٹائم آپ پیمنٹ کر دیں. لیکن فرق رکھنے کے لیے کہ جو ابھی سے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے پوری فیس 5,000 جمع کروا رہے ہیں، ان کے لیے ایک بینیفٹ رکھنے کے لیے میں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ میں ان کو جو اس ویک کے اندر سنڈے تک اپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں. پہلے میرے دل میں تھا کہ فرسٹ 50 کو جسٹ میں یہ سہولت دوں، مے بی ایسا ہو کہ میں فرسٹ 50 کو یہ سہولت دوں، لیکن میں بہرحال انہیں لائف ٹائم ممبرشپ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری کال پہ فوراً سے اس میں رجسٹر ہوتے ہیں.
اور باقی رہ کی کلاسز جب ہوگی آپ کی، مثال کے طور پہ آپ کی جنرل نالج کی کلاس ہوگی، وہ تھرو OLH میتھ ہوگی، یعنی میرے زوم لنک کے تھرو ہوگی، اور میں اس کا خود حصہ ہوں گا، میں اسے خود مانیٹر کروں گا، یعنی آئی ول بی دیئر، آئی ول بی لسننگ دیئر. اس ایک کلاس میں ضرور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں گا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اور اس پوری ایک چیز کو مانیٹر کر رہا ہوں گا. یعنی اٹ ول بی، وہ میری ذمہ داری، میری رسپانسبلٹی ہوگی اس کو مانیٹر کرنا اور اس کو مینیج کرنا. وہ انشاءاللہ میں ڈیلی 5 days ایٹ لیسٹ کوشش کروں گا کہ آپ کا زوم لیکچر جنرل نالج پہ ہو. اور اس کا ایک فائدہ میں اس طرح سے بھی اٹھانا چاہ رہا ہوں، میں اس کا فائدہ اس طرح سے اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہ وہ جو ٹیچر ہائر کرنے ہیں جنرل نالج کے، ہم کیوں نہ ان سے پہلے وہ ٹاسک دیں کہ آپ کو وہ پورشن کرائیں جس کی مدد سے آپ کا، اور وہ میرے سے ایک پلان بھی ہے، میں آئی ول شیئر وتھ یو کہ آپ کیسے اسے ٹیکل کریں گے اس کام کو. میری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو یکم رمضان سے انہیں وہ ٹاسک دوں کہ آپ کو وہ جنرل نالج کا اس طرح کا پورشن کروایا جائے کہ آپ کو فائدہ ادھر بھی ہو جائے لیکچرر کے امتحان کے لیے بھی، اور اس کا بھی وہ کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے، یہاں سے بھی کور ہونے چیزیں ہماری، تو تاکہ آپ کو دونوں طرف سے فائدہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ میں نے اناؤنس تو کیا ہوا ہے جنرل میتھمیٹکس کا پورشن بھی دونوں طرف آتا ہے، کیونکہ اس میں آلریڈی میری ورکنگ ہو چکی ہے. 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان 4 پیپرز پہ میں ابھی کر رہا ہوں، اس کو پروف ریڈنگ کر رہا ہوں. MCQs بن چکے ہوئے ہیں 9th کلاس کے، 10th کلاس کے، فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے. اس کے بعد O لیولز کے اور بیسک میتھمیٹکس کے، ایوری ڈے سائنس کے، کمپیوٹر سائنس کے، یہ میں پرسنلی خود بنوا رہا ہوں MCQs بیسڈ ایک. اور میری کوشش یہ، آپ کو پتہ ہے میں ایک ایپ یوز کر رہا ہوں، اس میں ویب سائٹ یوز کروں گا اپنی، اور اس کے علاوہ اس میں ایجوکیٹر میں میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ مٹیریل آپ کو PDF فارم میں دوں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ ساری شورٹی کرنی ہے کہ کتنے لوگ اس میں واقعتاً انٹرسٹڈ ہیں، اور تاکہ میں اس کے حساب سے پلاننگ کروں. ٹھیک ہے، تو کنفرم اسٹوڈنٹس کا ایک الگ واٹس ایپ گروپ ہے. جیسی آپ کی کنفرمیشن ہو جائے گی میرے پاس رجسٹریشن کی، جتنے لوگوں کی آ چکی ہے انہیں بھی میں، جن لوگوں نے فیس جمع کرا دی ہے، ویری تھینکفل ٹو یو کہ بھائی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو موسٹ آف دا ٹائم میری پہلی کال پہ میرے ساتھ ہیں، جس قسم کی میں نے کال دی ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو، اور آپ لوگوں کے یہ پیار ہے میرے ساتھ جو مجھے یہاں آپ کے ساتھ بٹھاتا ہے. اور میں آئی ایم آلویز تھنکنگ کہ بھائی کس طرح سے ہم بہتر سے بہتر طریقے سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ڈیفیشنسیز آر دیر، تو لیکن اتنی بڑی ٹیم کیونکہ آپ لوگوں کی صورت میں میرے ساتھ ہے، تو میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم مشکل سے مشکل کام بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہرحال ود آل دیز ہوپس اینڈ گڈ فیتھ ان یو آئی ایم اسٹارٹنگ دس پروجیکٹ. PPSC ایجوکیٹر جابس پریپریشن، اسپیشلی ESC SSE and SSE science group, and I want the same courage in you کہ جیسے میں آنکھیں بند کر کے جب میری MSc ہوئی تو میں نے کہا بھی چھوڑنا نہیں کوئی موقع ان میں سے، کوئی ٹیچنگ کا آ گیا، تو ایسے ہی آپ بھی اپلائی کریں، اور ساتھ ہی یہ والا جذبہ بھی ہو کہ دس از ناٹ دا اینڈ. فرض کریں اگر آپ کی 14 15 16 کسی اسکیل میں آ جاتی ہے نام، آپ کی جاب ہو جاتی ہے، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری زندگی آپ وہاں رہیں، نو، اگلے اسکیل تک ٹھیک ہے وہاں رہیں، تاکہ آپ کو کچھ کانفیڈینس آ جائے کہ یو کین گیٹ دا جاب، اور اپنی نظریں آگے رکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو پسند کروں گا جتنا آگے آپ جائیں گے. آپ 14 سے 15 میں جائیں، 15 سے 16 میں جائیں، آپ لیکچرر ہوں، آپ لیکچرر ہیں تو میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں آپ اسسٹنٹ پروفیسر بننے کی اٹیمپٹ کریں. اگر آپ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں یا لیکچرر بھی ہیں تو میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں. اگر یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں تو میں پھر پسند کروں گا کہ آپ ریسرچ میں آگے بڑھیں، اور اگر آپ ریسرچ میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو پسند کروں گا کہ آپ کوئی کرنٹ پروجیکٹ لیں جو اس وقت کی سوسائٹی کے پرابلمز ہیں اور ان پہ اپنی ریسرچ کو لے کے، نہ کہ اپنے نمبر آف پبلیکیشن اور ان کی طرف جائیں، بلکہ ایک ایسا کام کریں گے جس کا ایک ریئل سینس میں کوئی بینیفٹ ہو. ٹھیک ہے، اپنے ڈھیر سارے نیک جذبات تمناؤں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور آئی ایم ویری ہیپی وتھ یور ریسپانس اینڈ یور میسیجز کہ آپ نے میری ساری باتوں کا یہاں پہ ایک بڑا پازیٹیو ریسپانس دیا. اللہ کرے کہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.